بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فمن كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام فإنه قال: المؤمن كالجبل الراسخ لا تحركه العواصف. صدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد. سب سے پہلے آپ تمام علماء کرام سے میں معذرت خواہی کرتا ہوں کہ آپ تمام اعزاء و اجلاء و علماء کی موجودگی میں بندہ حقیر ممبر پہ صعود کرنے کی جسارت کر رہا ہے. میں اس حوالے سے مقدماً معذرت خواہی عرض کرتا ہوں. ثانیاً ماضی قریب میں ہمارے چاہنے والے کافی اس دنیا سے چلے گئے ہیں جن کا تعلق یا عزاداری سید الشہداء سے تھا یا حوزہ علمیہ سے، مخصوصاً عزادار معروف جناب حسین عربی اور ہمارے حد العزیز محترم بھائی حجت الاسلام والمسلمین جناب شیخ شریف صاحب، جو ماضی قریب میں بارگاہ ربوبی کی طرف انتقال کر گئے. ان دونوں کے نام پر سب سے پہلے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. چند رائز آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، پھر انشاءاللہ اجتماع سے دعا. انسان کی زندگی میں مختلف حوادث اور واقعات پیش آتے ہیں اور انسان ان سے روبرو ہوتا ہے. ایک مشہور و معروف یونانی فیلسوف ہے، ان کی بات مقدمتاً آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ اپنے موضوع پہ گفتگو کر سکوں. یہ یونانی فیلسوف ارباب علوم عقلی و حکمت جانتے ہیں کہ صاحب نظریہ و صاحب مکتب ہے ایپیکور کے نام سے. اس کی بات کا اقتباس کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ انسان جب اپنی زندگی میں مختلف واقعات اور حوادث سے گزرتا ہے تو وہ واقعات اور حوادث اتنے اہمیت کے حامل نہیں ہوتے جتنی اس کی نگاہ
اس کی دید ان واقعات کے حوالے سے اہمیت کے حامل ہوتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ انسان کی دید ہے، یہ انسان کی نگاہ ہے جو واقعے کو عظمت اور بزرگی دیتا ہے یا عظمت اور بزرگ نمائی کرتا ہے، یا اس کی نگاہ حق و حقیقت کے عین مطابق ہوتی ہے اور وہ اس معاملے، اس حادثے، اس واقعے کی عظمت کو دیکھتے ہوئے اپنا برتاؤ دکھاتا ہے، اپنا کردار دکھاتا ہے، اپنا رد عمل دکھاتا ہے، یا اس کی نگاہ اسے بزرگ نمائی کرتی ہے۔ جتنا وہ واقعہ ہے، جتنا وہ حادثہ ہے، اس سے بڑھ کے، اس سے بڑا کر کے اسے دکھا رہا ہوتا ہے۔ اس کا تعلق انسان کے ظرف سے ہے، انسان کی نگاہ سے ہے کہ اس کی نگاہ کتنی بلند ہے، انسان خود کتنا ظرفیت اپنے اندر رکھتا ہے کہ اسی کے مطابق اس حادثے کی تفسیر و تبیین ہوتی ہے۔ کبھی کبھار ایک چھوٹا سا واقعہ رونما ہوتا ہے انسان کی زندگی میں، لیکن چونکہ خود انسان کم ظرف ہے، خود شخص ظرفیت اتنا زیادہ نہیں رکھتا، اس چھوٹے سے معاملے میں، حادثے میں، واقعے میں اتنا متاثر ہوتا ہے کہ اس چھوٹے سے واقعے میں اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، حتیٰ کہ شاید اس کی موت تک واقع ہو جائے۔ کتنے ایسے معاملے ہیں، کتنے ایسے واقعے ہیں جو ہم اپنے شہروں میں، اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ چھوٹی بات پر لوگ بڑا رد عمل دکھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ در حقیقت انسان کی نگاہ چونکہ تنگ ہے، انسان کی دید چونکہ چھوٹی ہے، اسی لیے وہ اس معاملے کو اتنا بڑا کر کے دکھا رہا ہوتا ہے۔ کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے، ہم نے خود دیکھا ہے اپنے شہر میں کہ صرف اور صرف ایک کھیل کے حوالے سے کتنے علاقے لڑ پڑتے ہیں، حالانکہ کھیل کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف جیتتا ہے اور ایک طرف ہار جاتا ہے، لیکن ہجوم لڑ پڑے دونوں طرف سے، ہم جو کہ اوپر سے اس معاملے کو دیکھتے ہیں، مضحک خیز ہے یہ کہ کھیل کے لیے دو گروہ لڑ پڑے، ایک کھیل کی خاطر جو یا جیت ہے جس کا نتیجہ کے لیے دوسرے کے لیے ہار ہے، اس کے لیے دو گروہ لڑ پڑے، یا اس کی خاطر ذی قیمت اشیاء کو انسان توڑ دے۔ مثلا در حقیقت انسان کی نگاہ تنگ ہے، دید انسان کی کمزور ہے، ظرفیت انسان کی کم ہے، جس کی وجہ سے وہ چھوٹے سے چھوٹے واقعے پر ایسا رد عمل دکھا رہا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس کبھی کبھار واقعہ کمر شکن ہوتا ہے، حادثہ بہت سخت ہوتا ہے، رنجشوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، سختیوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، پریشانیوں سے لبریز ہوتا ہے، لیکن انسان چونکہ ظرفیت رکھتا ہے، انسان کی نگاہ چونکہ بلند ہے، اس لیے وہ اس واقعے کے سامنے، اس حادثے کے سامنے ڈٹ جاتا ہے، بردباری دکھاتا ہے، صبر دکھاتا ہے، بلکہ کبھی کبھار شکر بھی بجا جاتا ہے، امیر المومنین علی بن ابی طالب کیا فرماتے ہیں؟ المؤمن کالجبل الراسخ، مومن مضبوط اور ٹھوس پہاڑ کی مانند ہے، لا تحرکہ العواصف، آندھی اور ہوائیں، تند و تیز ہوائیں اسے ہلاتی نہیں ہے، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا جب آندھی آ جاتی ہے، جب تیز و تند ہوائیں آ جائیں تو پہاڑ کے اوپر جو گند و غبار لگا ہو اسے بھی صاف کر دے۔ لا تحرکہ العواصف، سختیاں، رنجشیں، بلائیں جو انسان کی زندگی میں آتی ہیں، اس کے مقابلے میں وہ بردباری دکھاتا ہے،
صبر سے متمسک ہوتا ہے، نتیجتاً درجے انسانیت میں وہ آگے چلا جاتا ہے، تکامل کے راستے میں وہ اوج کی طرف چلا جاتا ہے۔ انسان انہی دو نگاہوں کی وجہ سے واقعات کی بزرگ نمائی یا عظمت کو پرکھتا ہے کہ کس انداز میں وہ کائنات کو دیکھ رہا ہے، کس نگاہ سے اس نظام تکوین کو دیکھ رہا ہے۔ آیا اس کی نگاہ میں یہ کائنات محض باطل و توہم و تخیل ہے، یا کائنات کی حقیقت یہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم خدا سے تعلق رکھتے ہیں اور اسی کی طرف ہم نے پلٹنا ہے۔ عزیزان گرامی، اس آیت پر ذرا غور فرمائیں۔ آیا یہ آیت معجزہ نہیں ہے؟ واقعا کس زمانے میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے؟ کلام یجر الکلام، من باب الکلام یجر الکلام کے حوالے سے یہ بول رہا ہوں۔ کس زمانے میں؟ اس زمانے جاہلیت میں، جہاں پر لوگ یہ سوچتے تھے انا من غزیت ان غزوت غزوت وان رشدت غزیت ارشد، غزیہ جو میرا قبیلہ ہے وہ اگر کامیاب ہو گیا تو میں بھی کامیاب ہوں گا، اگر وہ برباد ہو جائے تو میں بھی برباد ہو جاؤں گا۔ یہ سوچ رکھنے والا زمانہ تھا، یہ سوچ، اس طرح کے افکار رکھنے والے لوگ تھے اس زمانے میں۔ یہ آیت نازل ہوتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن واقعی معجزہ ہے کہ کس زمانے میں کیسی آیتیں خدا تبارک و تعالیٰ نازل فرما رہا ہے۔ تو انسان کی نگاہ در حقیقت بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ کس نگاہ سے وہ کائنات کو دیکھتا ہے، کس دید سے وہ اس کائنات میں واقع ہونے والے واقعات اور حوادث کو دیکھتا ہے۔ اسی لیے نہج البلاغہ میں امیر المومنین عوام الناس میں اور اولیاء الہی میں جب تفریق فرماتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ ان اولیاء اللہ هم الذین نظروا الى باطن الدنیا اذا نظر الناس الى ظاہرها۔ اولیاء الہی وہ لوگ ہیں جو باطن و حقیقت دنیا کو پرکھتے ہیں اس وقت جب لوگ ظاہر دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وَاتَّخَذُوا بِآجِلِهَا إِذَا اتَّخَذَ النَّاسُ بِعَاجِلِهَا۔ اور وہ اولیاء الہی ایسے لوگ ہیں جو دور اندیشی سے مستقبل میں جو واقعات پیش آ رہے ہیں انہیں وہ مد نظر رکھتے ہیں، جبکہ لوگ روزمرہ کی زندگی میں مصروف و مشغول ہیں۔ یہ وجہ یہ ہے کہ ان کی دید اور ان کی نگاہ وسیع ہے، ظرفیت انسانی عظیم ہے۔ وَكُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ، ہر کوئی اپنے شاکلہ اور ضمیر ناخودآگاہ کے حساب سے جو اس دید کو بناتا ہے عمل کر رہا ہوتا ہے۔ درود پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد۔ بس وہ انسان جو کائنات کے حوالے سے تاریخ نگاہ رکھتا ہو، سیاہ سوچ رکھتا ہو، وہ بلا شک و شبہ چھوٹے سے چھوٹے واقعے کے سامنے گر جائے گا، لڑکھڑا جائے گا۔ لیکن وہ انسان جس کی نگاہ بلند ہو، جس کی نگاہ عین حقیقت کے مطابق ہو، وہ سخت سے سخت ترین واقعے اور حادثے کے سامنے بھی ڈٹ جائے گا، صبر کرے گا، بردباری دکھائے گا، بلکہ چھ بسا وہ شکر بھی بجا جائے۔
اور اس امر کی واضح ترین مثال اگر کائنات میں ہمارے لیے کوئی ہے تو وہ نہضت عاشوراء امام حسین علیہ السلام ہے۔ کیسے؟ آپ سب جانتے ہیں کہ تصدیق فرع تصور ہے۔ ذرا ہم تصور بزرگی و عظمت عاشوراء کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ کس قدر بردباری و صبر اور تحمل امام عالی مقام دکھا رہے ہیں۔ تصور کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس حد تک ہم تصور کر سکتے ہیں، بما ہوا انسان جس حد تک ہم تصور کر سکتے ہیں ذرا دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی ان احادیث اور روایات کی روشنی میں جو اہل بیت کی عصمت و طہارت سے ہم تک پہنچی ہیں۔ زیارت رجبیہ میں ایک عبارت ہے، اشہد ان لقد اقشعرت بدمائكم اضلة العرش مع اضلة الخلائق۔ علماء آپ مستحضر ہیں کہ اقشعر باب افعال سے ہے، جو کسی بھی جسم کے اوپر آنے والی کیفیت کے حوالے سے ہمیں بتلاتا ہے۔ کسی جسم کے اوپر کوئی خاص کیفیت طاری ہو تو اس کے بارے میں ہمیں بتلاتا ہے باب افعال۔ جس طرح ہم کہتے ہیں احمر سرخی طاری ہو گئی جسم پر، اسود بالضرب جب ہم کہتے ہیں تو مارنے کی وجہ سے جسم پہ سیاہ طاری ہو گیا، سیاہ رنگ طاری ہو گیا۔ تو کسی کیفیت کے طارئ ہونے کو جسم پر اس کے لیے باب افعال استعمال ہوتا ہے۔ اب اسی نکتے کو مد نظر رکھتے ہوئے مجازن عرش الہی کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اقشعر کا مطلب کیا ہے؟ ابن ندیم لسان العرب میں کہتا ہے تقبض البدن عند الفزع، خوف و ہراس کے وقت جسم میں سخت کھنچاؤ آنا اور لرزنا، اسے کیا کہتے ہیں؟ اقشعر۔ اب جب اقشعر کی نسبت آپ عرش الہی پہ دے کہ لقد اقشعرت بدمائكم اضلة العرش، تو مطلب یہ ہے کہ عرش خدا جو کارگاہ تدبیر تکوین ہے، امام عالی مقام کی مصیبت میں لرز اٹھا ہے۔ امام عالی مقام کی مصیبت میں لرز اٹھا ہے۔ اشہد ان لقد شعرت بدمائكم اضلة العرش مع اضلة الخلائق وبكت عليكم السماء، آسمان آپ کے اوپر رو رہا ہے، والارض زمین آپ کے اوپر رو رہی ہے، وسکانها ساکنین آسمان و زمین آپ پر گریہ و غبا کر رہے ہیں۔ یعنی دوسرے الفاظ میں پوری کائنات عالم تکوین اضطراب کی حالت میں ہے۔ ایک ایسی مصیبت ہے، ایک ایسا عظیم واقعہ ہے۔ واقعہ یہ ہے، لیکن شب عاشور اپنے اصحاب کے گرد سورج کی مانند آفتاب صعود میں ممبر ہوتے ہیں حسین، اور کیا فرماتے ہیں؟ اثنی علی اللہ احسن الثناء واحمدہ فی السراء والضراء۔ میں ثناء الہی بجا لاتا ہوں، وہ بھی کون سی ثنا؟ احسن الثناء، بہترین انداز میں، یعنی وہ ثنا جو انسان خوشی کے حالات میں بجا لائے، وہ ثنا حسین شب عاشور بجا لاتا ہے۔ یہ ہے دیدگاہ حسین، یہ ہے نظر حسین۔ پوری کائنات مضطرب ہے اور حسین کہتے ہیں وَأَحْمَلُهُ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، چھ خوشی ہو چھ غم، میں حسین
کہ رحم خواہ. حافظ شیرازی کا ایک بہت خوبصورت فارسی شعر ہے: بلا کشیم و ملامت خوریم و خوش باشیم کہ در طریقت ما کافری است رنجیدن. بلا ہے، امتحان ہے، دنیا کی حقیقت یہی ہے. خوش رہنا ہے، سکون سے رہنا ہے کہ طریق حق میں دل کو رنجور کرنا کفر ہے. کتنی بڑی مثال ہے انسانیت کے لیے تا قیام قیامت کہ ہو کوئی حسین کی طرح. اسی لیے ائمہ فرماتے تھے لا یوم کیومک یا ابا عبداللہ. ایسا واقعہ دکھائے. ایک اور مثال، پانچویں امام محمد ابن علی الباقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لما قتل جدی الحسین علیہ السلام اخذت الملائکة بالبکاء والنحیب الى اللہ تبارک و تعالی. بارگاہ الہی میں ملائکہ زور و شور کے ساتھ آہو بکا کر رہے ہیں، آہو بکا کر رہے ہیں، شکایت کر رہے ہیں بارگاہ الہی میں: الہنا و سیدنا اتغفل عمن يسفك الدماء صفوتك وابن صفوتك وخيرتك. پروردگارا، کائنات میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ حسین ابن علی جو تیرا بہترین برگزیدہ انسان ہے اور تمہارے برگزیدہ بہترین انسان کی اولاد ہے، صفوتک وابن صفوتک، خون حسین بہہ رہا ہے. خدایا ایسے ہی چھوڑ دو گے حسین کے دشمنوں کو؟ دیکھیں ملائکہ عرش الہی پر باب شکایت آ گئے. اس حد تک یہ حادثہ اور واقعہ سنگین اور عظیم ہے. پروردگار عالم کیا فرماتے ہیں؟ قروا ملائکتی، قرار میں آ جاؤ، سکون میں آ جاؤ اے میرے فرشتوں. پھر وہاں پر انہیں 12 نورانی ہستیوں کے نور کو دکھایا گیا اور امام آخر الزمان کی طرف اشارہ کر کے پروردگار عالم نے فرمایا بہذا انتقم من اعدائه، میں حسین کے دشمنوں سے اس قائم آل محمد کے ذریعے سے انتقام لوں گا. کہنے کا مقصد ہے ہم تصور کرنا چاہتے ہیں، تصور عظمت و سختی یوم عاشور کو کہ کیوں لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ کہتے ہیں. اس حد تک کہ پوری کائنات مضطرب ہے. ایک طرف کائنات نہ صرف عالم ناسوت بلکہ عالم لاہوت بھی، نہ صرف عالم مادہ بلکہ عالم جبروت بھی، پوری کائنات مضطرب ہے. حسین گودالے قتل گاہ میں کیا فرماتے ہیں؟ الہی انت ثقتی فی کل کرب ورجائی فی کل شدہ. پروردگارا میں سکون سے ہوں، میں آرام سے ہوں، تو ہے میرے ساتھ. حسین کے لیے یہی کافی. علی اصغر کے لاشے کو گود میں اٹھا کے مولا نے کیا فرمایا تھا؟ ہون علی ذالک بانہ بعین اللہ. حسین کے لیے یہ مصیبتیں کون سی چیز کم کر رہی ہے؟ انہ بعین اللہ، کیونکہ حسین حقیقت انا للہ و انا الیہ راجعون کو جانتے تھے. بیجا نہیں تھا کہ کبھی مکے کے راستے میں انا للہ فرماتے تھے، کبھی کربلا پہنچ کے، کبھی شب عاشور تو کبھی روز عاشور، کہ اس کائنات کا چلانے والا خدا ہے اور ہم اس خدا کی
سے آئے ہیں وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. حقیقت زندگی، حقیقت مبدأ و معاد سب کچھ اسی آیت میں. یہ حسین ابن علی کی بات. اسی لیے کبھی جھکے نہیں. جب پوری کائنات مضطرب تھی اس وقت صدا آتی ہے پروردگار عالم کی طرف سے، یا ایتھا النفس المطمئنہ. زیر خنجر ہے حسین، پروردگار عالم فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ. پوری کائنات مضطرب ہے لیکن نفس مطمئنہ ہے حسین. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. پلٹ جائے میرے حسین رب کی بارگاہ میں کہ تو بھی خدا سے راضی ہے اور خدا بھی تجھ پر راضی ہے. یہ عاشورہ. اور یہی دید، یہی سبق، یہی معرفت حسین سے، حسین کی خواہر زینب کبریٰ عقیلے بنی ہاشم نے سیکھ لیا تھا کہ ابن زیاد نے تمام تر تسخیر آمیز بیانات جو بھی اس کے منہ میں آ رہا تھا بھونکنے کے باوجود بی بی نے جواب میں کیا فرمایا؟ ما رأیت الا جمیلا. میرے سوائے خوبصورتی اور زیبائی کے کچھ بھی نہیں دیکھا. خطبے پڑھتی ہے کبھی کوفے میں کبھی شام میں. سب سے پہلے شکر الہی، حمد الہی. یہ پیغام ہے کہ خدا ہے ہمارے ساتھ. کربلا سے ایک بڑا اور عظیم درس جو انسان کے لیے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اندر نگاہ توحیدی لے آئے، توحید کی نگاہ اس کے اندر ہو اور یہ اسے سمجھ میں آ جائے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. میں زیادہ ان کے درمیان دخل نہیں ہوتا. مجلس ذکر ہے. مصائب کے کچھ جملے آپ ان کی خدمت میں عرض کروں گا پھر التماس دعا. یہی زینب کبریٰ شام غریباں سے لے کر 40 کے ایام میں حسین ابن علی کے قبر پہ واپس آنے تک کیا کیا نہیں دیکھا. لیکن کبھی ما رأیت الا جمیلا بول رہی ہے، کبھی بول رہی ہے الہی تقبل منا هذا القربان. ہماری اس قربانی کو پروردگار قبول کرے. میں آج مسائل خدمت کر سر مبارک سید الشہداء مصیبت سے عرض سر مبارک کو شام غریبائن کھرے نیزی چڑے کا کل پڑا شامی دربار کنی تھن فی دے مسائب داما دے دنبا داما اتنا کسی نا مصیبت سن کے سر مبارک کو ریاض کرتی تھے. مطلب این اجتماع سے دعا مصیبت چی پر گئی کوفی بازاری نو زینب اولیاء خطاب پہ شخصیت خطبہ میں شخصیت میں حیرانیت پریشانیت علی ابن ابی طالب تجسم چنایا لدھنی تمہنیت کوفی نو خطبہ کا سلمی ولیت پہ وقلا سر مبارک چی زینب اولیاء دلک مردو زینب جا مقصوم ان پا میوے دیدار مبا سر مبارک سید الشہداء مطوبنا زینب اولیاء سی کا سلمی انو یا ہلا
استتم كمالا زينب تقويتون يا جوخ شر ستبا شر هونا يمون نبتوك يا أدركوا على الله ما توهمت يا شقيق فؤادي لزينبي سنين حسين ما كان هذا مقدرا مكتوبا ما أقسم فمدبا ما ترجمة دينه بسمك عزيزان گرامی نا سلتوبا إري مبارك يسميك يتبشقون ما تردوب لیکن منا چاری ادھر سسمنا نہیں چلی اس کے اسنامے کا کلے لقبوں رسنی کا چیزی علمز نبی ادرکم اللہ مصیبت جی کو دین با مصیبت جی کو گوئن بسر امام حسینی یزید درباری نوین پا یلمم نام پلانا تازے اسید سید الساجدین پاپومینو زنجیر چیزیات مبارکی شیمومیکا رسن چیزیات مبارکی کامومیکا چخ بریاد دیوان کسر مبارک چکتشت تلائنو کرکم اللہ أدركم على الله يزيد دل يغد غيسارينكم اسمي ملعوني سی بسمي ده ظلم پیدا نظرت بوسگاه رسول خدای به حرمتی مدد دیماندار با زینب لطوب وحده میمه سر مبارک بطوب وحده زینب استیل چیزو بدکتور سکینی استیل چیزو بدکتور سید الساجدین استیل چرگل بدکتور اجرکم علاللہ اے مصیبت چک پگیوئی تیتے بلویسی مومنچک زندانی نو چنگا پومینیت با یزید ملعونی بکبرنا ترددی مسکت پگانا ونیت بنزر زرمن حسینی لوگ سنپتیت بومیات درگل مچن پشت اسفننی چنی بابا زر ویندگت ایت سسر مبارک پدر موچو چدن لکھ واللو رومان چی سر مبارک کوئی کھتری کھکری ہو رومان پلن من اچھی تمہیں بابی سر مبارک کو تمامی کو یکسیت کسر بیومد من اللذی ایتمنی جسماننی چلی بابا میں یتیم سوزی بزر بابا عربی شاعر چیزی ہے دی منظر پر لئیر کے شعر سے ذریعت بس یہ شعر کوئی ترجمہ ہے کہنے اعتماد سے دعا ارگل موسی بابیر زمین کو نکل احمد اللہ مبارک اس پلگوں بھی بوسا لن اللہ چیزر شاعری سی عن خاتمک لا اسألو وشرطی شسوننی چنی بابا یری مبارک سنو کوئی باری ناتر عمیت لیکن نا رقی شرط چکیو یا ابتا لا تسألی عن قرطی شسوننی چنی بابا نزنا تنولا چیزو زیامت ریزے لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.